بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک شرارتی یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرارت کی نیت سے کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو زمین اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایک ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس پر پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، یعنی میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط قبول کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصول کی کسوٹی پر مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑ جائے۔ لہٰذا اس یہودی نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی، اس گٹھلی کو وہاں سے نکال لیا اور خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا پھل آنا تو دور کی بات ہے، کھجور کا درخت نکلنا ہی بہت مشکل ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام کے معجزات سچے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھجوروں کے متعلق بہت معجزات ہیں۔ ان میں سے ہم چند کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے۔ جب شرارتی یہودی نے کھجور کی گٹھلی کو وہاں سے نکال لیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھلی کو درخت بننے کے لیے بویا تھا، اب یہودی گٹھلی نکال کر خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا درخت نہیں نکل سکتا۔ لیکن ناظرین، یہ شرارتی یہودی نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا تھا۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجوروں کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی، تو یہودی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی، اس لیے گٹھلی کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سقل ہے اور اسے سخل بھی کہتے ہیں اور اس کھجور کو بے دانہ کھجور بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کے ذمہ یہودیوں کا قرض تھا اور وہ فوت ہو گئے ہیں، میرے پاس کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور صرف کھجوروں سے میں قرض ادا نہیں کر سکتا، آپ میرے نخلستان میں تشریف لے چلیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگا کر دعا کی اور وہیں بیٹھ کر فرمایا، قرض خواہ اپنا اپنا قرض لیتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے
ان کھجوروں کے ڈھیر سے سارا قرض ادا ہو گیا اور کھجوروں کا ایک بڑا ڈھیر بچ بھی گیا۔ ناظرین، اجوا کھجور کھجوروں کی سردار کیسے بنی؟ ایک حبشی جس کی زبان میں لکنت تھی، غلام ابن غلام، ایک باغ کے جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقے میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف تھیں، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا تھا۔ جھولی میں آتی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے اکٹھے کر سکے، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی کہ اے حبشی، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آبگینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال، جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دو جہانوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جھولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگو، یہ کھجور اجوا ہے، دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا اور فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا، وہ پریشان بیٹھا تھا۔ اب رحمت للعالمین نبی آخری زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے دنیا کا بھی جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا صدقے میں آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ یہ واقعہ بے اصل ہے، اس لیے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنا درست نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ایسا کلام اور واقعہ منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ البتہ اجوا کی فضیلت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات ثابت ہیں۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز صبح 7 دانے اجوا کھجور کے کھائے گا، اس دن اسے نہ زہر اثر کرے گا نہ ہی جادو نقصان پہنچائے گا۔ مسلم شریف میں بھی ہے کہ مدینہ کے بالائی علاقے کی اجوا میں شفا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ صبح کے وقت اس کا استعمال تریاق ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے، لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی روزانہ اجوا کھجور کی نعمت سے نوازے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوریز کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔